الحمد لله القوي المتين يؤيد عباده بنصره المبين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عزیزان محترم، میرے مومن بھائیوں، اللہ تعالی اپنی کتاب عزیز فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ تو میرے بھائیوں، فتح و نصرت اسی رب قدیر کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا آپ نے رب تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تو اے رب کریم، تو پاک ذات ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ اور ہم کیوں کر رب کریم کے وعدہ نصرت پر یقین نہ کریں، جبکہ ہمارے وطن عزیز میں اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس کے دین میں تحریف اور سیاسی آمیزش سے مکمل اجتناب کیا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کو اپنا مشعل راہ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی توقیر و تعظیم کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے جانثار اور روشن جبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ ہر سو اعتدال، عفو و درگزر اور امن و سلامتی کا بول بالا کیا ہے۔ فرقہ پرست تنظیموں کی بیختنی کی اور انہیں ناکام بنایا ہے۔ ہر طرح کے تعصب و نفرت کو جرم قرار دیا ہے۔ تو جو اس منہج پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جس کے شامل حال نصرت الہی ہو جائے پھر اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اللہ کے نیک بندو، ہمارے وطن عزیز متحدہ عرب امارات کو اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالق کائنات نے فتح و نصرت کے وسیع اسباب و وسائل مہیا فرمائے، چنانچہ وطن عزیز نے بھرپور تیاری کی، جنگی ساز و سامان اور جدید ترین دفاعی آلات حرب کی فراوانی کو یقینی بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے وطن عزیز کے بہادر جانثاروں اور مسلح افواج کی تیاری کو
اعلیٰ پیمانے پر استوار کیا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ لہذا رب تعالی کی توفیق وطن عزیز کے ہم قدم رہی، فتح و کامرانی اس کی شان بنی، چنانچہ آسمان امارات ایک فولادی ڈھال کی شکل اختیار کر گیا، ایک مضبوط قلعہ بن گیا، جہاں دشمن اپنی غداری اور بدنیتی کے ساتھ حملہ آور تو ہوا، مگر اسے تب ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب اس کا سامنا فضاؤں کے جاں باز محافظوں اور چاق و چوبند افواج سے ہوا۔ ان کا سامنا وطن کے ان بہادر سپوتوں سے ہوا جو دشمن کے مکر و فریب کو اسی کے گلے کا طوق بنا دیتے ہیں اور دشمن کے ناپاک عزائم سے اپنی سرزمین، فضاؤں اور سمندروں کی سینہ سپر حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تو ہم پر شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے، وَأَنَّ الْمَانِعُونَ إِذَا أَرَدْنَا وَأَنَّ النَّازِلُونَ بِحَيْثُ شِئْنَا حَرَسْنَا جَوَّنَا لَمَّا صَدَدْنَا صَوَارِيخَ الْعُدَاةِ الْغَادِرِينَ قَنَتْنَا نَسْأَلُ الْوَهَّابَ نَصْرًا وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُنَا يَقِينًا۔ ہم وہ ہیں کہ جب اپنے دفاع کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے غدار دشمنوں کے میزائلوں کو مار گرا کر اپنی فضاؤں کی حفاظت کی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے قنوت نازلہ میں رب وہاب سے نصرت مانگی، اور یقیناً اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالی نے ہم پہ یہ فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں مخلص اور حکیمانہ قیادت عطا فرمائی۔ ہمارے قائدین بخوبی جانتے ہیں کہ کسے کب اور کیسے جواب دینا ہے۔ جو امن و سلامتی کا خواہاں ہو وہ اس کے لیے سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں، جو جنگ آرائی چاہے اس کو سخت و کاری ضرب لگانے والے ہیں، اور اپنے وطن کی باغ ڈور کو علم و بصیرت کے ساتھ سنبھالنے والے ہیں۔ ان پر اللہ تعالی کا یہ قول صادق آتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری قیادت کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ان کی حفاظت فرمائے اور ہر دم ان کی نصرت و تائید فرمائے، اور وطن کے بہادر فوجیوں کی جد و جہد کو بھی قبول فرمائے، جو دشمن کے سامنے بلند و بالا سخت پہاڑوں کی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے اور امارات کی ثابت قدمی اور بہادری کو اپنے مضبوط دفاع کا پیغام بنا دیا، جس کی آج پوری دنیا گواہی دے رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے شہید فوجی جوانوں کے درجات بلند فرمائے، ان میں جو زخمی ہیں انہیں شفایاب فرمائے، اور دیگر تمام زخمیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، الحمدللہ امارات کی نصرت و فتح اللہ کے فضل و کرم سے ایک یقینی اور ثابت امر ہے، جو ایک یکجان اور متحد قوم کی ثابت قدمی سے مزید مستحکم ہوتی ہے
ان کے آپسی تعلق کی مثال ایسی ہے کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسا کہ ایک عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ان کے دل باہمی محبت و الفت سے جڑے ہیں، جو بزدل اور ظالم دشمنوں کے ناپاک عزائم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ان کی چالوں کو ناکام بناتے ہیں۔ یہ وہ ناعاقبت اندیش دشمن ہے جس نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہی، مگر ہماری باہمی محبت اور تعلق مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے ہمیں نیکی اور احسان کی راہ سے ہٹانا چاہا، مگر ہماری عطا اور سخاوت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ہماری صلاحیتوں کو آزمانا چاہا تو ہماری قوت و طاقت سے حیران و سرگرداں ہو گیا۔ تو کیا صف دشمناں میں یہ خبر نہ پہنچی تھی کہ قوت بازو امارات شدید تر ہے، اس کی جلد بڑی بھاری اور دبیز ہے، اس کا گوشت بہت کڑوا اور تلخ ہے۔ اللہ کے حکم سے ریاست امارات اپنی فضا، زمین اور سمندری حدود کی حفاظت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی عوام اور اس سرزمین پر بسنے والے ہر فرد کا تحفظ کرنا جانتی ہے، کیونکہ یہ ریاست اپنے اصولوں پر قائم ہے اور اپنے اقدار سے وابستہ رہ کر فتح و نصرت پانے والی ہے۔ تو اے رب کریم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فتح و نصرت کے وسائل سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ، ہم انتہائی عاجزی اور انکساری سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری بندگی اور عبادت کی نیت سے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تیرا ہی فرمان پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ میرے بھائیو، ہمارا وطن امن و سکون کا گہوارہ ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو شکر ادا کرتا ہے اور شکر اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے، اور اگر اسے کسی آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کرتا ہے، اور پھر صبر کے نتیجے میں فتح و نصرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور بلا شبہ نصرت صبر کے ساتھ جڑی ہے، اور کہا گیا ہے کہ فتح و کامیابی ایک گھڑی صبر کا نام ہے۔ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين ولنصرك شاكرين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، أجبت دعاءنا ونصرت بفضلك وطننا وخذلت بقدرتك عدونا ورسخت أمننا، ولك الحمد ربنا على حكمة قيادتنا وشجاعة جنودنا ووحدة صفنا. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد
وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ما أنزلته من غيثك سقيا رحمة ونعمة تكثر بها البركات وتخرج بها الخيرات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.